بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ مجھ سے پہلے آپ خطیب اسلام مولانا بلال مدنی صاحب کا خطاب سن رہے تھے۔ اللہ پاک اس نوجوان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور میرے بعد سلطان الواعظین شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب، مولانا عبد الوہاب روپڑی صاحب خصوصی خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، اسلام اللہ رب العزت کا محبوب دین ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ کو جو محبوب دین ہے وہ اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سید الکونین ہدایت دین حق لے کے آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین، دین اسلام یہ دنیا میں پھیل جائے، چھا جائے۔ جب آپ اسلام کی دعوت لے کے اٹھے، ہر طرف کفر کی ظلمتیں تھیں، شرک کی نجاستیں تھیں، کردار کی غلاظتیں تھیں، ہر فرد غرور کے نشے میں چور تھا، انسانیت سے دور تھا، شرافت سے نفور تھا، فحاشی میں مست مخمور تھا۔ آپ نے دعوت کیا دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ وہ دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دی، یہ وہ دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے اٹھے، 950 سال تک دعوت دی، ان کے جسم پہ پتھر برسائے گئے، لیکن دعوت دیتے رہے، استقامت کا پہاڑ بن کے دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رب نے شان اتنی دی، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر میں 114 صورتیں نازل کی۔ ان میں سے ایک صورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ سورہ نوح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا انکار ان کی بیوی نے کیا، بیٹے نے کیا، میرے رب نے پیغمبر کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان کو پانی کی موجوں میں باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، بیوی جہنم میں چلی گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے انکار کیا، جہنم میں چلی گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے اسی دعوت توحید کے لیے کھڑا کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، مجھے ہدایت کے راستے پر چلایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، گھر سے باپ نے نکالا، اللہ اکبر، ہجرت کی، مارے کھائی۔ اللہ نے شان یہ دی، قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو میرا وفا بادار بندہ ہے۔ سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ سلامتیاں ہوں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے بعد والوں میں قیامت تک ابراہیم کا ذکر دنیا میں جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، کذالک نجزی المحسنین، یہ تو محسنین میں تھا۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک حضرت اسحاق، اس کو نبوت دی، اس کے بیٹے حضرت یعقوب کو نبوت دی، پوتے حضرت یوسف کو نبوت دی۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ نبیوں کا چلا دیا۔
دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رب نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پھر آپ یہی منشور لے کے اٹھے، دستور لے کے اٹھے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو مان لو، سمجھ لو، دل میں جگہ دے دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور پھر جنہوں نے اس نظریے پہ آقا کی آواز پہ لبیک کہا، کہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، آل یاسر پہ تشدد کیا جا رہا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لوگوں سیدنا بلال رضی اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا استحکام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مضبوطی سے کھڑا ہونے سے ہوگا۔ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ حضرات آقا کی دعوت پہ لبیک کہا، رب نے جنہوں نے قربانیاں دی، شان یہ دی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہیں، اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرہ، محبوب جن 1400 نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے ہیں، اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ قربانیاں دی مکہ کے اندر، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے گرم ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو لے کے مدینہ چلے گئے۔ ایک ہجرت حبشہ تھی، یہ ہجرت مدینہ ہے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ نے حکم دے دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مکے والوں نے ظلم کیا ہے آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، محبوب اپنے یاروں کو لے کے میدان میں آ جاؤ۔ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ 313 کو لے کے سرکار دو عالم میدان بدر میں لے کے آ گئے اور رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا، دعا فرما رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ربا نظریے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے، کٹنے کے لیے میدان میں لے کے آ گیا ہوں۔ اگر یہ 313 مٹ گئے، تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ بندہ جب نظریے کی بنیاد پہ میدان میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ میدان میں آتا ہے، پہلے 1000 فرشتے آئے، 3000 فرشتے آئے، 5000 فرشتے آئے، ابو جہل جہنم میں کٹ گئے، ابو لہب جہنم میں، عتبہ جہنم میں، ولید جہنم میں، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ نظریے کی بنیاد پہ 14 صحابہ شہادت پاتے ہیں اور اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، احد کا میدان سجا۔ پھر آقا یاروں کو لے کے میدان میں آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں سنو، میرا چچا سید الشہداء پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ فرمایا بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کٹا ہے، آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دے دیا ہے۔ اللہ کی قسم مومن نظریے کی بنیاد پہ کٹے، آسمان سے فرشتے آئے۔ مصعب بن عمیر نے شہادت پائی نظریے کی بنیاد پہ، اللہ کے نبی کے 70 صحابہ کٹے نظریے کی بنیاد پہ، دانت ٹوٹے نظریے کی بنیاد پہ۔ جب 70 ساتھیوں کے کٹے گلے تھے، بہتا لہو تھا، ابو سفیان کہتا ہے ابھی مسلمان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، کیا تم میں محمد ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ تم میں ابو بکر ہے؟ جواب نہیں دینا۔ تم میں عمر ہے؟ جواب نہیں دینا۔ کہتا ہے اول الحبل، آج تو حبل اونچا ہو گیا۔ فرمایا پہلے محمد کی ذات کا مسئلہ تھا، ابو بکر کی ذات کا مسئلہ تھا، عمر تیری ذات کا مسئلہ تھا، اب نظریے پہ حملہ کیا کافر نے، اٹھ جواب دے۔ اول الحبل نہیں، اللہ اعلیٰ وجل، اللہ بلند ہے، برتر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے سب کام برابر ہو گیا، 70 بدر میں ہمارے کٹے تھے، احد میں تمہارے کٹے۔ فرمایا تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو، تمہارے جو کٹے جہنم میں گئے، ہمارے جو نظریے کی بنیاد پہ
گئے کٹے جنت میں گئے، اللہ اکبر، جنتوں کا سودا کر گئے اور کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں۔ فاروق اسلام کے جرنیل جواب دو، اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ اکبر، خندق حنین میں، تبوک میں، اللہ اکبر، یہ ساری قربانیاں سید الکونین کی نظریے کی بنیاد پہ، زیاد بن سکن کی شہادت نظریے کی بنیاد پہ، سعد بن معاذ یہودیوں سے لڑتے شہید ہوئے نظریے کی بنیاد پہ، صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں، محبوب وزن کم ہو گیا، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، نوجوان کٹ گیا، اس کی میت کو آسمان کے فرشتوں نے کندھے دیے ہیں، مومن نظریے کی بنیاد پہ کٹے، فرشتے کندھا دے۔ فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے، یہ ساری قربانیاں نظریے کی بنیاد پہ، باپ بیٹے سے ٹکرایا نظریے کی بنیاد پہ، صحابہ کی بیویاں چھین لی گئی نظریے کی بنیاد پہ، بیٹے چھین لیے گئے نظریے کی بنیاد پہ، خنجر چلائے گئے نظریے کی بنیاد پہ، خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا نظریے کی بنیاد پہ، ساری قربانیاں نظریے کی بنیاد پہ۔ اور دنیا میں 2 سلطنتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہیں، ایک ریاست کا نام ریاست مدینہ ہے، یہ بدر و احد کی نظریے کی بنیاد پہ شہادتیں تھی، پھر مدینہ کے اندر اسلام کا نفاذ ہوا، چور چوری کرتا تھا ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، زانی زنا کرتا تھا سنسار کر دیا جاتا تھا، پھر اسی مدینہ سے جہادی لشکر و قافلے چلے تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو قدموں کے نیچے راؤند کے دنیا میں اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا تھا۔ یہ مدینہ راحت قلب و سینہ، مدینہ دیکھ کے ٹھر جائے سینہ، اللہ ہم سب کو دکھا دے۔ میری سپیڈ ذرا تیز ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاء اللہ اکبر، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، میں بات کر رہا تھا، پھر مدینہ کے اندر اللہ کی حدوں کا نفاذ ہوا، دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ دوسرا پاکستان ہے، یہ نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ دنیا میں جتنے ملک بھی ہیں، پہلے جغرافیہ بنا، بعد میں نظریہ بنا، اور بعد میں نظریہ بنا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جغرافیہ بعد میں بنا، جو نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ جب پاکستان بنا، نعرہ کیا لگا تھا؟ ہر بچے کی زبان پہ تھا، بوڑھے کی زبان پہ تھا، نوجوان کی زبان پہ رہے تھا، لے کر رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ آواز بر صغیر میں گونجی، اللہ کی قسم۔ پھر لاکھوں لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اللہ کی قسم، پیدل قافلوں پہ حملے کیے گئے، وہ خنجر چلائے گئے۔ وہ بہار سے آنے والی مسلمان خاتون، 4 بچے ساتھ تھے، جنونی ہندوؤں نے پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ ہندوستان زندہ باد، پاکستان مردہ آباد، یہ کہتی ہے اسلام زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان زندہ باد۔ 4 بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کر کے برتن میں خون ڈال دیا گیا، پینے پہ مجبور کیا گیا، اور یہ بچوں کے صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی۔ 6 سال کے بچے کو سینے گولی سے چھلنی کیے گئے، 7 سال کے بچے کو شہید کیا گیا، اور دودھ پیتے بچوں کو خنجروں سے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم، جب پاکستان بنا، دہلی سے واگا بارڈر تک ہر طرف خون تھا، لاشوں کے ڈھیر تھے، بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، ہر طرف خون تھا، ہر طرف لاشیں تھی۔ یہ قربانیاں اس لیے نہیں تھی پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے، یہ قربانیاں اس لیے نہیں تھی پاکستان میں فلموں کے پوسٹر چلے، یہ قربانیاں اس لیے نہیں تھی ہم پاکستان کو امریکہ اسرائیل انڈیا کی لونڈی بنا دیں، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا یہاں پہ میراتھن ریس کروائی جائے، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا یہاں سینموں میں فلمیں چلائی جائیں، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا یہاں پہ بے حیائی کے سارے پروگرام ہیں۔ آلن و سالن مرحبا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آئے، شیر پاکستان تشریف لے آئے، خطیب پاکستان شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب، بولو یار زندہ، مولانا منظور احمد صاحب، مولانا منظور احمد صاحب،
مولانا منظور احمد صاحب آلن و سالن مرحبا سات بسم اللہ جی آیا نوں. اب میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. میں بات کر رہا تھا اگر بچوں کو شہید کیا پر نظریے کی بنیاد پہ، عورتوں کو شہید کیا گیا نظریوں کی بنیاد پہ، اللہ کی قسم ہمیں وہ اپنی بہنیں نہیں بھولی جن کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے ہندو پیچھا کر رہے تھے. انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا کے اپنی جانوں سے کھیل کے عزتوں کو بچایا. 18 لاکھ مسلمانوں نے گردنوں کا لہو پیش کیا. یہ قربانیاں، یہ خون، یہ بوڑھوں نے اپنی گردنوں کا لہو اس لیے نہیں دیا کہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے، پاکستان کو امریکہ اسرائیل انڈیا کی لونڈی بنا دیا جائے. یہ ملک اس لیے بنا یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہوگا، کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی اور مساوات و عدل کا نظام ہوگا، نظام خلافت راشدہ، نظام مصطفیٰ ہوگا. اللہ کی قسم یہ فوج کے نوجوانوں نے 1965 میں اگر قربانیاں دی نظریے کی بنیاد پہ، ہم صاف کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. یہ پاکستان ہم نے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے حاصل کیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جب تک شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب، میں آپ سب زندہ ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی غیر کی جو آنکھ سید الکونین پاکستان اسلام کے خلاف ٹھگی، اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا. جو قدم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا، جو قلم اٹھے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. ہم جب تک زندہ ہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے. مجھے بتاؤ کیا پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ جان، یہ مال، یہ بیٹے، یہ گردنوں کا لہو سب کو دینے کے لیے تیار ہو؟ اونچی آواز میں تیار ہو؟ تیار ہو؟ نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کی جاگیر پاکستان ہے. یہ پاکستان علماء کا ہے، یہ پاکستان شہیدوں کا ہے، یہ پاکستان غازیوں کا ہے، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کا ہے، اسلام کے محافظوں کا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ. زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. میری آخر میں گزارش ہے لوگوں، زبان، قوم اور فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ دو. اللہ نے نہیں کہا کہ دیوبندی کا بھائی، بریلوی کا بھائی، اہل حدیث کا بھائی. میرے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، جو کلمہ پڑھتا ہے کسی جماعت سے ہے، کسی تنظیم سے ہے، وہ تیرا بھائی ہے. اللہ اکبر. یہ مہاجر، جٹ، گجر، راجپوت، یہ قوم کے، یہ جٹ، راجپوت، گجر، سید، یہ قوم کے جھگڑے چھوڑ دو. یہ سندھی، پنجابی، بلوچی، یہ زبان کے جھگڑے چھوڑ دو. لوگوں آؤ زبان، قوم اور فرقوں کے جھگڑے چھوڑ کے اسلام کے دفاع کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے یک جان ہو جائیں. کہنے والے نے کہا قطرے ہو تو مل جاؤ، دریا نظر آئے، ذرے ہو تو جم جاؤ، صحرا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے. میں کیوں نہ شیر کی طرح یہ للکار کے یہ بات کہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، امریکہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، انڈیا سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے؟
یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، گھبرائیں نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ آج دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، 45 ملکوں کا اتحاد امریکہ افغانستان میں ہار چکا ہے۔ ابھی آ رہے تھے راستے میں، ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ افغانستان کے مجاہدین وہ کابل تک پہنچنے والے ہیں۔ ہاں، امریکہ اپنا بستر گول کر چکا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ نظر آج دنیا میں مسلمان جہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا بہتا لہو، یہ قربانیاں نظریے کی بنیاد پہ۔ آج کشمیری بوڑھا علی گیلانی کہتا ہے میرا پاکستان سے قرآن کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے۔ عید کا دن تھا، دختر کشمیر آسیہ اندرابی کے کپڑے خون سے رنگین تھے اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی تھی۔ آج کے شبیر شاہ زندگی جیلوں میں گزار کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ برہان وانی اپنے باپ کا دوسرا بیٹا کٹتا ہے، باپ پاکستان کے پرچم میں میت کو لپیٹ کے قبر میں اتار دیتا ہے، اور کشمیری کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں علی گیلانی سے رشتہ کیا، گونج پڑے، علی گیلانی سے رشتہ کیا، شبیر شاہ سے رشتہ کیا، آسیہ اندرابی سے رشتہ کیا۔ انشاءاللہ یہ نظریے کی بنیاد پہ کشمیریوں کی شہادتیں، یہ نظریوں کی بنیاد پہ فلسطینیوں کی شہادتیں، یہ نظریے کی بنیاد پہ افغانیوں کی شہادتیں۔ وہ وقت آئے گا امریکہ، اسرائیل، انڈیا یہ اللہ کے فضل سے حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹیں گے، اور اسلام کا پرچم انشاءاللہ دنیا میں لہرائے گا۔ علامہ شہید کے روحانی بیٹے، یزدانی شہید کے روحانی بیٹے، محمد حسین بٹالوی کے روحانی بیٹے، ثناء اللہ امرتسری کے روحانی بیٹے، علماء آج بھی کراچی سے خیبر تک کتاب و سنت کی آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ زندہ ہیں زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں، لال و گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے سب کے لیے، کہ علماء کے استاد محترم مولانا منظور صاحب تشریف لائے، مولانا نواز چیمہ صاحب یہ بھی ان کے شاگرد، میں بھی ان کا شاگرد، دیگر علماء ملک کے جتنے معروف خطباء، مولانا یوسف پسروری دیگر سب مولانا کا صدقہ جاریہ ہیں، شاگرد ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔